هي الحنين وأرق موجتي شوق الدفين رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله بالشوق فاضت شافتاه للأمة قد كان مناه أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رآه أن يلقاهم فأحبته من صدقه. یہ مسجد جن کی طرف میں آگے وہی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ لیا کرتے تھے تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی، اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں زندہ کرے گا فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض دوسری طرح کے، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں، اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے، سو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ کسی طرح کے ظلم کا، اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے اور جو نافرمان ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔ غیب کا جاننے والا ہے، سو کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے اور اس کو غیب کی باتیں بتا دے تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کا ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ أحبته من صدقه وما رآه أن يلقاهم فأحبته من صدقه. السلام علیکم دوستو یہ مسجد جن کی ہسٹری کچھ ایسی ہے اسلامک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جب سرور کائنات دو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول نبوت نہیں ہوئی تھی، اس دور میں جنات کا یہ کام تھا کہ یہ ایک کے اوپر دوسرے کے اوپر سیڑھی بنا کے آسمانوں تک یہ مخبری کا کام کرتے تھے، اور اللہ کے جو فرمودات تھے وہ فرشتوں کو جو احکامات تھے، مثال بارش کے احکامات کہ فلانی جگہ پہ فرشتے جاؤ بارش برساؤ، یہ کرو وہ کرو، وہ تمام احکامات کے مطابق وہ جو آرڈر تھے وہ نیچے لایا کرتے تھے، اور اپنے اندر جو نجومے تھے جنات کے اندر بڑے بڑے جادوگر تھے تو ان کو بتا کے پھر وہ اپنے جنات کے اوپر وہ یہ حکم صادر کرتے تھے اور ان کو زیر کرتے تھے کہ یہ تو ان کے پاس علم غیب ہے، مگر وہ بظاہر دھوکہ تھا۔ پھر جب اس کے بعد شہاب ثاقب جو آسمان پہ سٹار سا اس پہ گرتا ہے، جب وہ ان کو مارنے لگے اللہ اپنی طاقت سے، اللہ نے جب ان کو مارا ہے تو پھر یہ اس سوچ پہ مجبور ہو گئے کہ کوئی دنیا میں انقلاب آ رہا ہے، تو انہوں نے ان کے جو بڑے تھے جنات کے وہ سارے کے سارے تشکیل ہو کے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو انہوں نے جب یہاں آ کے دیکھا
جہاں پہ یہ مسجد جن ہے، اس مسجد جن میں اس جگہ پہ آ کے حضور سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے جب قرآن سنا، سورہ جن میں بھی یہ واقعہ ذکر ہے، جب قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ، یہ تو سچا کلام ہے، یہ تو اللہ کی وحدانیت کا کلام ہے، بے شک اللہ ایک ہے۔ تو فوراً انہوں نے وہ جو جمگٹا آیا ہوا تھا، جو مجمع آیا ہوا تھا تشکیل میں، تو انہوں نے اللہ اور رسول پہ ایمان لایا، اور فوراً یہاں سے جا کے دوسرے جنات کے بڑے آ گئے، یہاں آ کے حضور سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں، کلمہ پڑھا ہے۔ تو حضور سرور کائنات دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم